السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں اسلامک انجینئر کے 5 سوالوں کے جواب دیے جائیں گے جو اس نے اعتراضات اسلام کے اوپر لگائے ہیں، نماز کے اوپر لگائے ہیں، ٹھیک ہے، خدا کے اوپر لگائے ہیں۔ خدا کے اوپر بہت بڑی گستاخی کی ہے اسلامک انجینئر نے۔ اس ویڈیو میں اس کا ازالہ کیا جائے گا، تو آپ نے اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے، شیئر ضرور کرنا ہے، اور جہاں تک آپ کی پہنچ ہے کرسچن لوگوں تک، بھائیوں تک ضرور پہنچانی ہے یہ ویڈیو، اور ہو سکے تو اسلامک انجینئر تک بھی یہ ویڈیو پہنچا دیں پلیز، شکریہ، مہربانی۔ اسلام ایز اے ورڈ جی جس کا میننگ یہ ہے سبمیشن جی نہیں ہے، سرنڈر ہے، ٹھیک جی ہے۔ جی تو اسلام سرنڈر ہے۔ سرنڈر کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ایک آدمی کے سامنے ہتھیار ڈالنا۔ تو سرنڈر اسلام میں ایسا جی جی یہ مطلب اسلام میں ایسا کیوں ہے کہ سرنڈر کیا جائے؟ ہم کیوں نہ اپنے پیار سے، اپنی جی جی ولنگنس سے ہم خدا جی کو گلوریفائی کریں، اور خدا کو مانیں، بجائے اس کی کہ ہم سرنڈر کریں اپنے آپ کو۔ خدا کو دکھانے کے لیے وہ 5 وقت کی نماز تو پڑھ لیں گے، صحیح ہے، ورزش ہی کرنی ہے صحیح 5 وقت کی، کیا تھا یہ کام مطلب زبردستی کر رہے ہیں، وہ زبردستی کر رہے ہیں، وہ دل ان کا نہیں ہے۔ صحیح سورہ الحج کی آیت نمبر 67 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہر امت کے لیے نے عبادت کے قاعدے بنا دیے ہیں کہ وہ ان پر چلے، تو ہرگز وہ تم سے اس معاملہ میں جھگڑا نہ کریں، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ دوستو، اس آیت میں یہ صاف طور پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہر امت میں، ہر قوم میں، ہر مذہب میں اللہ پاک نے عبادت کرنے کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اسلام میں بھی اللہ پاک نے عبادت کرنے کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ اس آیت بائبل میں آپ کو بتاؤں گا کہ عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ بعد میں، پہلے میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دے دوں۔ اسلامک انجینئر بے وقوف نے تو وہی بات کر دی نا کہ ایک شخص بیمار ہے تو اسے کہا جا رہا ہے کہ تم ڈاکٹر کی بات نہ مانو۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو شوگر ہے، مریض ہے، وہ شوگر ہے اس کو، ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ تم نے میٹھی چیز کوئی بھی نہیں کھانی، تو وہ کیا کہے گا، یہ میرے اوپر زبردستی لگ گئی ہے، میں سرنڈر کر دوں ڈاکٹر کے سامنے اپنے آپ کو۔ لیکن ڈاکٹر تو ان کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے نا کہ یہ آپ نے میٹھی چیز نہیں کھانی، نمکین چیز کھانی ہے، آپ بیمار ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی محبت کا ایک طریقہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کی ہر بات مانتے ہیں، وہ آپ کا امتحان لے سکتا ہے۔ آپ کو اللہ سے محبت ہے تو آپ کو اللہ کی ہر بات ماننی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اور بات فری ویل کی آتی ہے، تو اسلامک انجینئر نے تو خود کے اوپر اتنا فری ویل لاگو کر لیا ہے کہ بائبل میں لکھا ہے بت پرستی نہ کرو، لیکن یہ عیسائی کرتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے خدا کوئی نہیں ہے، خدا ایک ہے، تو لوگ عیسی علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی بہت سی گڑبڑ ہے جو لوگ یہ کرسچن کرتے ہیں، لیکن خدا نے کہا یہ نہ کرو، یہ محبت ہے، یہ اپنی محبت سے تم تو پھر یہی کام کرو گے نا، خدا کی بات نہیں مانو گے محبت اپنی سے۔ خدا حکم دے تو وہ اس حکم کی پیروی بھی نہیں کرتے، اس کا بھی ذکر بھی میں بائبل میں سے حوالہ جات کے ساتھ آگے تو میں شیئر کروں گا۔ کوئی بھی آپ گاڑی لیں، بائک لیں، گاڑی لیں، ایروپلین لگا لو، چلو، تو اس کی بھی ایک رول لسٹ ہوتی ہے، اس کے مطابق اس کو چلانا پڑتا ہے، فالو کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے خلاف ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی کام کیا تو حادثہ پیش آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جب انسان کو اللہ پاک نے بنایا تو اللہ پاک نے ان کی رول لسٹ، زندگی گزارنے کا طریقہ یہ بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر ہی عمل کرنا پڑے گا سب کو، تو ہی کامیاب ہو گئے۔ اور فری ویل تو مسلمانوں کو بھی دیا ہے، پوری انسانیت کو دیا ہے اللہ پاک نے فری ویل، کہ تم چاہو تو اللہ کی عبادت کر سکتے ہو۔ ہمارا اللہ کی عبادت کرنے سے اللہ کو کچھ نہیں فرق پڑتا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، اگر تم اس کی عبادت نہ کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن خدا خدا ہی رہے گا، یہ تمہارے فائدے کے لیے تم عبادت کرو گے، تمہیں نیکیاں ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مسلمان اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ نے جو حکم دیے ہیں مسلمان اس کو پورا کرتے ہیں۔ اب میں بائبل سے آپ کو مختصر طور پر بتاؤں گا کہ اللہ نے جو حکم دیے تھے، عیسی علیہ السلام نے جو حکم دیے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ زبردستی تھی، سرنڈر نہیں تھا، وہ کیا اپنی خوشی سے حکم دیے تھے یا خوشی سے ان کے مگر چل دیے تھے، میں آپ کو بتانے لگا ہوں مختصر طور پر۔ کتاب یوحنا باب 4 آیت نمبر 34 میں یہ لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا، میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔
यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम भी फरमा रहे हैं कि मेरा काम तो यही है, मुझे मेरे ऊपर यानी कि यह फ़र्ज़ है कि जिसने मुझे भेजा है जो जो उसने बातें की हैं मैं वही काम करूं, यानी कि अल्लाह पाक ने जो जो हुक्म दिया है ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं वही करूं, ये मुझे मेरे ऊपर हुक्म है। ठीक है, तो मुसलमानों के ऊपर भी हुक्म है नमाज़ पढ़ने का। ठीक है, ये खुदा अपने नबियों की जो उम्मत होती है उनको सरेंडर, खुदा ने पूरी इंसानियत को सरेंडर करने को कहा है कि जो मेरी बात मानेगा उसको जन्नत दूंगा, नहीं मानेगा तो उसको दोज़ख दूंगा। ठीक है, बाइबल मत्ती की इंजील बाब 14 आयत नंबर 22 में ये लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्दों को मजबूर किया जाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कि अपनी खुशी से जाना जाओ, नहीं जाना ना जाओ, मजबूर किया यानी कि उनको सरेंडर करने पर मजबूर किया गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको मजबूर किया, ये बाइबल में लिखा है। तुम तो इस्लाम की बात कर रहे हो ना, अब मैं तुझे बाइबल की बात बता रहा हूँ कि उसमें सरेंडर करने की कितनी बातें हैं। ये ईसा अलैहिस्सलाम मजबूर कर रहे हैं लोगों को, सरेंडर करवाने को मजबूर कर रहे हैं उनको। ये मोहब्बत की बात है या सरेंडर करने की बात है, ये आपने बताना है मुझे। बाइबल बुक थिस्सलुनीकियों बाब 4 वर्स नंबर 1 में ये लिखा है कि खुदा को खुश करने के लिए जो तलीम पाई है उसके ऊपर अमल करो। ठीक है, यानी कि खुदा को खुश करने के लिए जो तलीम पाई है उसके ऊपर अमल करो तो तरक्की करो। तो इस्लाम में तो खुदा को खुश करने के लिए तलीम यही है। खुदा कहते हैं कि नमाज़ पढ़ो, और भी बहुत ज़्यादा अहकाम है शरीयत के, लेकिन नमाज के ऊपर ये इस्लामिक इंजीनियर बहस कर रहा है तो मैं नमाज के ऊपर ही बात करूँगा। मत्ती की इंजील बाब 19 वर्स नंबर 29 में ये लिखा है, जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस होगा। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि जो मेरे नाम पर अपना सब कुछ लुटा दे उसको 100 गुना मिलेगा। तो दोस्तों ये भी अहकाम है बाइबल में, तो ये भी सरेंडर वाली बात नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे हो जाओ बस। मत्ती की इंजील बाब नंबर 26 आयत नंबर 36 में ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की खुदा से। आयत नंबर 42 में भी यही लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, और आयत नंबर 44 में भी यही लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। ठीक है, तो ईसा अलैहिस्सलाम के भी दुआ करने से यही साबित होता है कि खुदा की इबादत करनी चाहिए। ठीक है, तो इससे इंसान को ही फ़ायदा है और खुदा हाजत रवा है लोगों का, तो खुदा को खुश करने के लिए उसके बताए गए तरीके पे अमल करना चाहिए। मत्ती की इंजील बाब नंबर 10 आयत नंबर 38 और 39 में ये लिखा है, ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। दोस्तों इस लफ्ज़ों से बिल्कुल ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को कहते हैं कि मेरे पीछे सलीब उठा कर चलो, ना जो चलेगा वो मेरे लायक नहीं। यानी कि यहाँ पे भी सरेंडर करने की बात हो रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम के आगे सरेंडर करो। बाब 12 आयत नंबर 32 में भी ये लिखा है कि हम कह रहे हैं कि जो जिब्रील अलैहिस्सलाम रूहुल कुद्दस के ख़िलाफ़ है उसको माफ़ी नहीं मिलेगी। तुम्हारा दिल करे या ना करे जिब्रील अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करनी पड़ेगी, ये सरेंडर करना ही पड़ेगा तुमको ना इस मोहब्बत में ख़ुद को। ये दिल से दिल करे या ना करे तुमको मोहब्बत करनी ही पड़ेगी जिब्रील अलैहिस्सलाम से। और वर्स नंबर 50 में ये लिखा है कि इस फरमा रहे हैं, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्ज़ी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है। ये सिलसिला फरमा रहे हैं कि जो अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने सब काम करे तो वो मेरा बहन भाई है, वो मेरी माँ है। ठीक है, यहाँ पे भी सरेंडर करने की बात हो रही है कि खुदा ने जो हुक्म दिया उसके आगे तुम्हें सरेंडर करना ज़रूरी है, उन बातों को फॉलो करना ज़रूरी है। बाब 6 आयत 1 में भी लिखा है कि ख़बरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पे है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं। इस आयत पे भी तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा इस्लामिक इंजीनियर के दिखावे के लिए कोई इबादत नहीं कबूल होगी तुम्हारी। तुम्हारा दिल करे दिखलावे के लिए या ना करे लेकिन कबूल नहीं होगी, ये सरेंडर करना पड़ेगा तुझे। मत्ती की इंजील बाब 10 आयत नंबर 37 में भी लिखा है, जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो अपने माँ बाप बहन भाई बेटों को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं। इस्लामिक इंजीनियर यहाँ पे भी सरेंडर होने की बात हो रही है। इस्लाम के ऊपर तो बहुत चढ़ के बात की ना तूने, ये सरेंडर है, ये भी सरेंडर ही है। देखो ज़रा गौर से,
تمہیں ماں سے بھی زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیار کرنا پڑے گا، مجبوراً، اپنے دل سے نہیں۔ یہ حکم ہے تمہیں حکم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ماں باپ بہن بھائی بیٹوں سے زیادہ پیار کرو، اپنے فری ویل کے ذریعے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ زبردستی تمہیں پیار کروایا جا رہا ہے اور سرنڈر کروایا جا رہا ہے۔ باب 7 آیت نمبر 21 میں یہ لکھا ہے کہ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے، یعنی کہ جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے عبادت کرو بس۔ یہ خدا کے قانون ہوتے ہیں بھائی، جو ہر انسان پہ لاگو ہوتے ہیں، اس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اور باب 6 آیت 9 میں لکھا ہے، پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پہ ہے، تیرا نام پاک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ خدا سے دعا کیا کرو اس طریقے سے۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارا دل کرے، خوشی سے، محبت سے، تمہیں فری ویل ہے، دعا کرو نہ کرو۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ دعا کرنی پڑے گی، سرنڈر کرنا پڑے گا خدا کے سامنے۔ متی کی انجیل باب 4 آیت نمبر 10 میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہے، عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ حکم ہے کہ میں صرف خدا کی عبادت کروں اور اسے سجدہ کروں۔ تو اسلامک انجینئر، تم کس بات کی مولی ہو؟ تم کیوں عبادت نہیں کرو گے؟ کیوں یہ سرنڈر والی بات کرو؟ عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود کو سرنڈر کر دیا خدا کے سامنے۔ یہ دیکھو اس آیت میں صاف صاف لکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے خود سرنڈر کر دیا، شیطان کو بتا رہے ہیں کہ میں سرنڈر ہوں خدا کے سامنے، ٹھیک ہے؟ خدا کی بات مانوں گا، خدا کی عبادت کروں گا، خدا کو سجدہ کروں گا۔ آگے میں ذکر کروں گا تمام بائبل میں سے نا مختصر طور پر کہ جن انبیاء کرام نے نماز پڑھی۔ باب 5 آیت نمبر 19 میں لکھا ہے کہ جو چھوٹے کام کرے گا وہ چھوٹا درجہ پائے گا، جو بڑے کرے گا وہ بڑا درجہ پائے گا، یعنی کہ جو تھوڑی عبادت کرے گا جنت میں اس کا کم درجہ ہوگا، جو بہت زیادہ عبادت کرے گا اس کا زیادہ درجہ ہوگا۔ تو تم اپنی خوشی سے ہی کرنا، ٹھیک ہے نا؟ خوشی سے ہی دعا کرنا، خوشی سے ہی نماز پڑھنا، خوشی سے ہی عبادت کرنا دل سے، ٹھیک ہے نا؟ تو سلنڈر والی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے، تو پھر درجہ بھی اسی لائق تجھے ملے گا۔ اور آیت نمبر 20 میں لکھا ہے کہ تم اگر راست باز نہ ہوئے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ نیک نہ ہوئے تو تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ یہ بھی سرنڈر ہونے والی بات ہے، تمہیں سرنڈر کرنا پڑے گا، نیک بننا پڑے گا ضروری طور پر جنت میں جانا ہے۔ تو یہاں پہ فری ول کہاں ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا یار۔ عزرا کی کتاب باب 10 آیت 8 میں لکھا ہے، اور جو کوئی سرداروں اور بزرگوں کی صلاح کے مطابق 3 دن کے اندر نہ آئے، اس کا سارا مال ضبط ہو اور وہ خود اسیروں کی جماعت سے الگ کیا جائے۔ یہاں پہ بھی زبردستی کہا جا رہا ہے کہ 3 دن کے اندر آنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سارا مال ضبط کر لیا جائے گا۔ تو یہ یہاں پہ یہ سرنڈر والی بات ہے نا، یہاں پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ میں اور بھی حوالہ جات دے سکتا ہوں تمہیں، لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تقریباً عیسائیت کی شریعت کے بہت زیادہ حکم ہیں بائبل میں، لیکن میں نے تمہیں مختصر طور پر بتایا ہے۔ اب چلتے ہیں، اب اسلامک انجینئر کی نا اگلی بات دیکھ لیں، پھر اس نے آگے کیا کہا ہے، پھر اس کا جواب میں دیتا ہوں تمہیں۔ لے گا کہ آپ کے ابو نے جو نماز پڑھی ہے، جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں سب پریشرائز ہو کر پڑھ رہے ہیں، اور کچھ اس میں 4-5 ہوں گے جو اصلی محبت سے کر رہے ہیں۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھنا تو سب نے پڑھی ہے، بٹ یہ کیسا حکم ہو گیا کہ آپ نے ولنگنیس نہیں دی انسان کو؟ ولنگنیس اور محبت تو تب دیکھیں، محبت ہوتی ہے دیکھیں فری ول، ٹھیک ہے؟ لو ہوتا ہے فری ول، ولنگنیس نہیں دی، آپ نے اس کو پریشرائز کرا ہوا ہے کہ مجھ سے محبت کرو۔ تو وہ محبت جھوٹی ہوئی یا سچی ہوئی؟ وہ جھوٹی ہوگی۔ بالکل، بہت خوبصورت آپ نے جواب دیا، وہ جھوٹی محبت ہے، وہ پریشرائز ہو کے ہو رہا ہے، وہ ولنگنیس سے نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ تو اب جتنے لوگ ہیں دنیا میں وہ پریشرائز ہو کر بھی نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی۔ اسلامک انجینئر کا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اسکول نہیں جاتا، اس کو والدین کیا کرتے ہیں؟ اسکول میں بھیجتے ہیں، لیکن وہ دل سے نہیں جاتا، اسے پریشرائز طور پر اسکول بھیجا جاتا ہے، زبردستی اسکول بھیجا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو پیٹنا بھی پڑے تو پیٹ کر اسے اسکول بھیجتے ہیں کہ اسکول جاؤ۔ تو اگر ہم یہی سوچتے رہیں کہ بچہ اپنی محبت سے اسکول جائے گا تو دنیا ساری ان پڑھوں سے بھر جائے گی۔ جناب کچھ عقل کرو، دنیا ان پڑھوں سے بھر جائے گی، دنیا کو علم کچھ حاصل نہیں ہوگا اگر ان کو فری ویل اتنا دیا جائے۔
کہ اپنی محبت سے اسکول جانا ہے. بچے تو محبت سے اسکول جاتے ہی نہیں ہیں, چند ایک جاتے ہیں. جیسے تم نے بات کی چند ایک نماز پڑھتے ہیں خلوص سے, تو چند ایک خلوص سے بچے اسکول جاتے ہوں گے, باقی جاتے نہیں ہیں. لیکن ان کو اپنا یہ نہیں پتہ مستقبل کا. ہم اگر ہمیں زبردستی پریشرائز طور پر اسکول بھیجا جا رہا ہے تو اس میں ہماری بھلائی ہے, ہمارا مستقبل اچھا ہوگا, ہمارے والدین بھی خوش ہو گئے, ٹیچر خوش ہو گئے, ہمیں جاب اچھی ملے گی, ہمیں پڑھنا لکھنا آئے گا, بات کرنی آئے گی, طریقہ آئے گا. اسی طرح خدا کے یہ قانون ہوتے ہیں نا. خدا نے انسان کو بنایا, خدا کو پتہ ہے ان کو کیا کیا کرنا چاہیے. نماز ایک ورزش بھی ہے, اس کے اوپر بھی یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں, کتنا فائدہ ہے, ٹھیک ہے نا. روحانی اور جسمانی طور پہ دونوں طرف سے نماز کا بہت بڑا فائدہ ہے. اور انشاءاللہ میں آگے جا کر بائبل سے میں جو انبیاء علیہ السلام نے سجدے کیے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا, جن انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی. ٹھیک ہے, تو جی اللہ تعالیٰ نے یہ کس طرح کا رول بنایا ہے کہ کس طرح پتہ چلے گا کہ کس نے دل سے پڑھی ہے اور کس نے ولنگنس سے نہیں پڑھی. یار سب نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے, نیکیاں تو سب کو 5 وقت کی نمازوں کی ہی مل رہی ہے. سورہ الانعام کی آیت نمبر 3 بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, اور وہی ہے معبود برحق آسمان میں بھی اور زمین میں بھی, جو تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے حاضر احوال کو بھی جانتا ہے. اللہ پاک دنیا میں انسانوں کے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے. تو اسلامک انجینئر کا خدا کو بھی ضرورت ہے کہ کون دل سے نماز پڑھ رہا ہے, کون دل سے نہیں. خدا تو دلوں کے بھیدوں کو اچھے طریقے سے جانتا ہے, واقف ہے, دلوں کی باتوں کو جانتا ہے, نیت کو جانتا ہے, ٹھیک ہے. تو خدا کو تو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیسے نماز پڑھی. تمہیں کیا مسئلہ ہے یہ آپ نے بتانا ہے مجھے. انسانوں کو تو نہیں پتہ چلتا اس نے کیسے نماز پڑھی ہے, لیکن خدا کو تو پتہ چلتا ہے نا کہ کس نے دل سے پڑھی ہے, کس نے اوپر سے پڑھی ہے. خدا کو بتانے کی کیا ضرورت ہے تمہارا یہ عقیدہ نہیں کہ خدا سب کچھ جانتا ہے, یہ عقیدہ نہیں ہے تمہارا کہ خدا سب کچھ جانتا ہے. یہ بتاؤ مجھے. سورہ المائدہ آیت نمبر 99 میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک تمام ظاہری اور باطنی, چھپی اور ظاہر چیزیں جانتا ہے, باتیں جانتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں بائبل بھی تمہیں بتاتا ہوں کہ بائبل میں بھی یہ لکھا ہے کہ خدا پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے, دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے. بائبل میں متی کی انجیل باب 6 آیت 6 میں لکھا ہے کہ جو خدا ہے وہ دل کی باتوں کو جانتا ہے, پوشیدگی باتوں کو جانتا ہے تمہاری کو. تو تم نے یہ بائبل نہیں پڑھی, یا اگر بائبل پڑھی ہوتی تو یہ نہ کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی نا کہ خدا کو کیسے پتہ چلے گا کس نے دل سے نماز پڑھی. یہ بائبل میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے خدا دل کی باتوں کو جانتا ہے. تمہیں کیوں نہیں پتہ بھائی, یہ بتاؤ مجھے. تو میں آپ کو یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نماز پڑھنے سے آپ خدا کا دل نہیں جیت سکتے. تو بائبل سے مختصر طور پر ہم دیکھتے ہیں کس نے کس خدا کو سجدہ کیا. پیدائش کی کتاب باب 17 آیت 3 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ کیا. گنتی کی کتاب باب 20 آیت 6 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام نے سجدہ کیا خدا کو. کتاب یوشع باب 5 آیت نمبر 14 میں یوشع کا سجدہ, ٹھیک ہے. کتاب یرمیہ باب 26 آیت 2 میں لوگوں نے سجدہ کیا. متی کی انجیل باب 26 آیت 39 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سجدہ کیا خدا کو. سیموئیل 2 باب 12 آیت 20 میں حضرت داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا. خروج باب 4 آیت 31 میں لوگوں نے سجدہ کیا خدا کو. خروج باب 12 آیت 27 میں لوگوں نے سجدہ کیا خدا کو. خروج باب 24 آیت 1 میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا سجدہ کرنے کا. خروج باب 33 آیت 10 میں لوگوں نے سجدہ کیا خدا کو. خروج باب 34 آیت 8 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدہ کیا. کتاب استثناء باب 26 آیت 10 میں لوگوں کو سجدہ کا حکم دیا گیا. سیموئیل 2 باب 20 آیت 41 میں سجدہ کیا داؤد علیہ السلام نے 3 بار. تواریخ کی کتاب نمبر 2 باب 7 آیت 3 میں بنی اسرائیل نے سجدہ کیا خدا کو. اسلامی جو تم تو کہتے تھے کہ سجدہ کرنے کا, نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بائبل تمہاری کتاب سے دکھا رہا ہوں میں کن کن لوگوں نے خدا کو سجدہ کیا کتنی بار, پھر ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. یار کیسے تم دو لوگ ہو کہ خدا کی عبادت کرنے سے کہتے ہو کہ فائدہ کوئی نہیں ہوتا. یہ بائبل سے دکھا رہا ہوں میں, خود سے تو کوئی بات نہیں کی اب تک. تو یہ خدا نے یہ حکم دیا کہ اپنے دشمنوں سے اپنی مانند محبت رکھو. آپ سوچیں اگر پوری دنیا میں آج آپ, میں اور سارے لوگ جو دنیا میں ہیں اس ٹائم وہ اپنے دشمنوں سے محبت کر لیں گے اپنی مانند, تو یہ دنیا کیا بن جائے گی آپ بتائیں. جنت کا نمونہ. جنت کا نمونہ.
بہت اچھی، بہت خوبصورت بات آپ نے کی. تو جب جنت کا نمونہ بنانے کے لیے ایسے حکم دیے ہوئے ہیں بائبل کے اندر، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوتی ہے فری ول. اب میری وہ مرضی ہے کہ بالکل میں کسی کو اپنے دشمن سے طرح محبت کروں یا نہ کروں، یا اپنے دشمنوں کو دشمن کی طرح ہی میں اس کو ٹریٹمنٹ دوں. ٹھیک ہے، وہ میری مرضی، وہ میرا جی فری ول ہے. اب قرآن جی اسلام کے اندر جو ہے یہ ایک بہت ہی ایک نہ جاننے والی بات ہے کہ یہ انسٹنس ہے کہ آپ کسی کو بولیں کہ آپ نے 5 وقت کی نمازیں یہ پڑھنی ہیں، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو نماز پڑھ کے 2 منٹ میں رفو چکر ہوا، اس کو نیکی بھی مل گئی نماز کی، اور جو ہے اور اس نے دل سے بھی نہیں پڑھی، اس نے ہوں زبردستی کام کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ثواب مل رہا ہے وہ صحیح مل رہا ہے یا غلط مل رہا ہے؟ غلط مل رہا ہے نا اس کو ثواب جو اس کو ملا اس ٹائم جو اس نے ورزش کی ہے. ثواب اس کو صحیح ملا یا غلط ملا، یہ فیصلہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس کیسی ایسی مائکروسکوپ کوئی ٹیکنالوجی ہے جس سے تم پتہ لگا سکتے ہو کہ اس آدمی کو نماز کا اصل ثواب ملا یا نہیں ملا ہے؟ یہ تو خدا جانتا ہے نا اصل ثواب ملا یا نہیں ملا. تجھے اس سے کیا مطلب؟ یہ بتاؤ مجھے. کوئی بھی عبادت انسان کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اجر خدا کے پاس ہے، نہ کہ تمہارے پاس، نہ ہی دیکھنے والوں کو. نہ وہ ورزش کرتا ہے، نہ وہ دکھانے کو، خدا کا حکم سمجھ کر پڑھتا ہے جیسے بھی پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جانے اور اس کا خدا جانے. رہی بات دوسری کو، تم نے کہا کہ محبت کا حکم ہے بائبل میں، تو میں مختصر طور پر تمہیں یہ محبت بتانے لگا ہوں بائبل سے. ٹھیک ہے، متی کی انجیل باب 10 آیت 3-4 میں یہ لکھا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کروانے آیا ہوں، صلح کروانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کر دوں. یہ عیسی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تلوار چلوانے آیا ہوں، صلح کروانے نہیں آیا. لوگوں کو بچھوڑنے آیا ہوں، باپ کو بیٹے سے، ماں کو بیٹی سے، ساس کو بہو سے جدا کرنے آیا ہوں. یہ ہے محبت کا پیغام بائبل میں، یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں ریفرنس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اب میں اور بھی تمہیں ریفرنس دیتا ہوں بائبل سے، وہ بھی تم نے کوٹ کرنے ہیں. اب میں آپ کو بائبل سے جنگوں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جنگوں کے بارے میں کتنا ذکر ہے بائبل میں. ٹھیک ہے، تو آپ نے کوٹ کرنے یہ حوالہ جات. کتاب قضات باب نمبر 1، 4، 8، 12، 15، 10، 18 اور 20. کتاب تثنیہ شرح باب نمبر 20. کتاب یوشع باب نمبر 4، 6، 7، 8، 9، 10، 20. کتاب راعوت باب نمبر 2، 3. سیموئل 1 بک، کتاب سیموئل 1 باب 13، 15، 17، 18، 21، 24، 25، 26، 29، 30، 31. سیموئل 2 بک باب نمبر 2، 3، 7، 11. کتاب ملوک باب نمبر 20، 22. کتاب اخبار 1 باب نمبر 10، 18، 21. کتاب اخبار 2 باب نمبر 20. کتاب نہمیہ باب نمبر 13. کتاب یہودیت باب نمبر 1، 4، 5، 7، 14. کتاب ارمیہ باب نمبر 39، 14. کتاب مکابین باب نمبر 2، 3، 5، 6. متی کی انجیل باب نمبر 2. متی کی انجیل باب نمبر 26. یہ میں نے ریفرنس 53 حوالے 53 ریفرنس دیے بائبل سے، جن میں جنگوں کے بارے میں حکم ہے. جو اسلامی کے انجینئر نے کہا نا کہ صرف محبت کا ذکر ہے بائبل میں، یہ میں آپ کو محبت کا ایک حوالہ پہلے بھی دیا، یہ بھی 53 حوالے دیے. باپ 53 بتائیں، آیتیں نہیں بتائیں. ایک باپ میں کتنی آیتیں ہیں یہ آپ نے خود دیکھنی ہیں. کتنی آیتیں بنتی ہیں 53 بابوں میں. ٹھیک ہے، جس میں جنگوں قتال کا حکم ہے، جانوروں کو مارنا کا حکم ہے. ہزاروں کو مار دیا، لاکھوں کو مار دیا، معصوم بچوں کو مار دیا، عورتوں کو مار دیا، بزرگوں کو مار دیا، بڑوں کو مار دیا، جانوروں کو مار دیا. یہ ہے محبت. ٹھیک ہے نا. مختصر طور پہ میں نے جو بائبل سے بتائی. اسلامک انجینئر، یہ تمہاری ہی بات تمہارے ہی منہ پر ہے. جیسے تم اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہو نا، تو اللہ کے فضل سے ہم خاموش ہیں، تو ہمیں خاموش ہی رہنے دو. بائبل تو ویسے ہی بہت زیادہ ملاوٹ شدہ کتاب ہے، جس میں انسانوں نے ملاوٹ کی ہوئی ہے. تو اگر ہم پھولنے بیٹھے گے نا بائبل کو، تو تم پھر پچھتاؤ گے. ٹھیک ہے نا.
تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ اسلام کو جھوٹا کر کے عیسائیت کو آگے لے کے آؤ، ٹھیک ہے نا؟ حق بات کہو، سچ بات کہو، ڈرامے بازی بند کرو۔